الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، احمد آباد کے مشائخ میں ایک عظیم الشان شیخ ہماری مراد حضرت موسیٰ صدا سہاگ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 10 رجب 853 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت فرمائیے۔ جس کتاب سے ہم بیان کر رہے ہیں یہ مشائخ احمد آباد ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 209 سے حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تذکرہ ہے وہ ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت شاہ موسیٰ سہاگ مرد کامل تھے، شاہ سکندر بوت کے مرید تھے۔ صدا سہاگ سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، ہجڑوں کے ہمراہ محفلیں سما کرتے اور گاتے تھے۔ آپ کی کرامتوں کا شعرہ بہت تھا۔ ایک مرتبہ احمد آباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے شہر کے قاضی کو دعا کرنے کے لیے کہا۔ قاضی نے کہا کہ میرے دعا کرنے سے کچھ نہ ہوگا، آپ شاہ موسیٰ سہاگ سے دعا کرائیے، وہ دعا کریں گے تو ضرور بارش ہوگی۔ بادشاہ اور قاضی دونوں حضرت کے مکان پر حاضر ہوئے اور آپ سے التجا کی کہ دعا کریں کہ بارش ہو اور خشک سالی دور ہو۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کو دھوکا ہوا ہے، شاہ موسیٰ تو کوئی اور ہوں گے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کراؤ، میں تو ایک گنہگار بندی ہوں اور یہاں لوگوں میں رہ کر اپنا گزارا کرتی ہوں۔ بادشاہ اور قاضی برابر اصرار کرتے رہے، چنانچہ آپ راضی ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے دعا کی کہ اے میرے خاوند، اگر تو نے میری التجا قبول نہ کی اور پانی نہ برسایا تو میں اپنا سہاگ چھوڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر اپنی چوڑیاں توڑنے لگے کہ آسمان پر ابر نمودار ہوا اور زوروں کی بارش ہوئی۔ آپ زنانہ لباس پہنتے تھے۔ احمد آباد کے علماء نے ایک دفعہ آپ کو جامع مسجد بلایا، آپ وہاں گئے۔ علماء نے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کا زنانہ لباس اتروایا اور آپ کو سفید لباس پہنایا۔ وضو کر کے آپ نماز میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر کہتے ہی وہ سفید لباس سرخ ہو گیا۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا میاں کہتا ہے کہ تو سہاگن رہ اور یہ منہ کہتے ہیں کہ رانڈ ہو جا، میں تو میاں کے کہنے پر چلوں گی۔ یہ کرامت دیکھ کر علماء متعجب ہوئے اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ شاہ موسیٰ سہاگ کی وفات 853 ہجری 853 عیسوی اور 853 ہجری 1449 عیسوی میں ہوئی۔ مدفن احمد آباد گجرات میں ہے۔ مرزا حسن نے آپ کے متعلق لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ آپ بھی سلسلہ چشتیہ سے ارادت کا تعلق رکھتے تھے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے تھے اور رقاصہ اور گانے والوں کے طائفہ میں رہتے تھے اور اس لباس میں رہ کر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے۔ روضات شاہی میں لکھا ہے کہ میاں موسیٰ درویش جو موسیٰ سہاگ کے نام سے مشہور تھے، شہر احمد آباد میں سکونت پذیر تھے اور ہمیشہ اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنتے تھے۔ ایک روز جبکہ آپ کا وقت موعود آ پہنچا تو حضرت شاہ عالم کو مکشوف ہو گیا، یعنی جب آپ کی موت کا وقت قریب ہوا تو حضرت شاہ عالم کو کشف ہوا کہ موسیٰ سہاگ دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔ حضرت شاہ عالم نے اپنے خلیفہ خاص میاں مخدوم سے فرمایا کہ میاں موسیٰ سہاگ کا انتقال ہو گیا، تم جلدی جلدی جاؤ اور ان کے تجہیز و تکفین وغیرہ میں شریک ہو جاؤ اور خبردار ان کی چوڑیاں ان کے ہاتھ سے نہ نکالنا، کما تعیشون تموتون کے موافق ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ زندگی کے ایام میں اپنے آپ کو عامیانہ لباس میں رکھ کر لوگوں سے چھپانا چاہتے تھے، تو مرنے کے بعد بھی ان کی قبر نامعین ہی رہی کہ 4 قبروں میں سے جو اس احاطے میں ہے معلوم نہیں کہ آپ کی قبر کون سی ہے۔ باغ شاہی کے کنارے پر آپ کا مزار ہے، وہاں 4 قبریں موجود ہیں۔ غور کیجئے کہ دنیا میں جس طریقے سے زنانہ لباس پہن کر کے ہجڑوں کی محفل میں رہ کر آپ خود کو چھپانا چاہتے تھے، اللہ کریم نے آپ کی صدق کے دل سے چھپنے کی اس عادت کو ایسا قبول فرمایا
کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو ایسا چھپایا کہ آج بھی ان کی قبر متعین نہیں کہ کون سی ہے. لگاتار 4 قبریں ہیں، 4 میں سے ایک موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن کون سی ہے اس کا علم نہیں ہے. غور کیجئے اللہ والوں کی کیا شان ہے. حضرت موسیٰ صدا سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، ان کے مزار پاک میں اللہ کریم خوب رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.